میاں نواز شریف صاحب چلے گئے ہیں واپس لندن، ابھی امریکہ بھی جا رہے ہیں، کیا لگتا ہے کیا لندن پلان 2 آنے والا ہے؟ وہ واپس آئیں گے یا وہی رہیں گے؟ دیکھیں وہ بھگوڑا کب آیا تھا؟ جب قاضی فائیسا یہاں مسلط کیا گیا تھا۔ اب وہ بھگوڑا قاضی فائیسا کے ختم ہونے سے پہلے چلا گیا۔ یہ ڈیل کر کے جاتے ہیں، ڈیل کر کے آتے ہیں، ان کا عوام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، لیڈر نہیں ہے، یہ ڈیلر ہیں۔ لیڈر صرف ایک ہے، وہ ہے عمران خان۔ اس کے جو بھی حالات ہیں، اس نے کہا مجھے مرنا قبول ہے لیکن میں عوام کے حقوق کے اوپر کوئی غداری نہیں کروں گا۔ میں یہاں 1000 سال مجھے جیل میں رکھ لیں لیکن میں باہر نہیں جاؤں گا۔ میں کبھی بھی لوگوں کو چھوڑ کے، اس ملک کو چھوڑ کے میں ملک سے باہر نہیں بھاگوں گا۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کی تو ان کو پتہ ہے کہ 3 دفعہ کا پرائم منسٹر کیا کر کے گیا ہے 1 سال میں، سوائے 26ویں آئینی ترمیم، ظلم، تشدد، بربریت، لوگوں کے اوپر چار دیواری کی پامالی، ہیومن رائٹس وائلیشنز، فارم 47 کی حکومت، ڈاکہ زنی کے ذریعے آنے والے لوگ، کیا اس نے رول ادا کیا ہے؟ اور خود ہارا ہوا 74,000 ووٹوں سے ہارا ہوا ڈاکٹر یاسمین راشد سے، اس کو شرم نہیں آئی 3 دفعہ کا پرائم منسٹر اپنے آپ کو کہتے ہوئے جعلی کاغذوں کے ذریعے اپنے آپ کو جتواتا ہوا پھر رہا ہے۔ کرائے نا اس کا آڈٹ، ایک حلقے کا آڈٹ کرائے، آپ کو سارا پورا رزلٹ مل جائے گا۔ 17 سیٹوں والا پرائم منسٹر بن کے بیٹھا ہوا ہے، سارا جھوٹ اور فراڈ پہ مبنی ہے۔ اچھا، جسٹس یحییٰ صاحب کی بات کریں تو انہوں نے آتے ہی جو ہے جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو واپس کمیٹی میں شامل کیا ہے، اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا اقدام ہے، لیکن یہ آپٹکس سفیشینٹ نہیں ہے۔ سفیشینٹ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو پورے نظام کو صرف سامنے دکھانے کے لیے درست نہیں کرنا پڑے گا، حقیقی معنوں میں اس کو درست کرنا پڑے گا۔ قاضی فائیسا نے جتنا گند پھیلایا ہوا تھا، اس گند کو صاف کرنا پڑے گا۔ جس طرح اس نے سیاسی تقسیم کی ہوئی تھی سپریم کورٹ کے اندر، اس تقسیم کو ختم کرنا پڑے گا۔ اس نے جن مافیا کو سپورٹ کرنے کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کا کٹ پتلی بنا ہوا تھا، اس ساری چیزوں کو ریورس کرنا پڑے گا، آزادانہ فیصلے کرنے پڑے گے، انصاف کے نظام کو قائم کرنا پڑے گا، تو تب لوگ خوشی کا اظہار کریں گے۔ لیکن ہمارا ان کی ذات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ بہت اچھے جج ہیں، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ چیف جسٹس بنے اپنی ٹرن پہ۔ اس سے پہلے بنے سینیارٹی کے پرنسپل کے مطابق منصور شاہ، پھر جسٹس منیب اختر، اور اس کے بعد یہ بنے، اور تینوں کا اپنا اپنا ٹینور ایک آلریڈی کانسٹیٹیوشن نے فکس کیا ہے۔ لیکن یہ آؤٹ آف ٹرن بنانا اور سینئر ججز کی حق تلفی کرنا، یہ 26ویں ترمیم کے ذریعے جو کچھ ہوا ہے یہ مناسب نہیں ہے، ہمارا یہ اختلاف ہے۔ آپ ترمیم کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ، کب تک کریں گے؟ ہو سکتا ہے کل کر لیں، ہو سکتا ہے پرسوں کر لیں۔ اسی ترمیم کے تحت چیف جسٹس جو بنے ہیں ان کی حلف برداری میں بھی آپ شریک تھے؟ میں تو نہیں تھا، لیکن مطلب ہے کہ ہمارے، آپ کہہ سکتے ہو چیف منسٹر گئے تھے، وہ ایک آفیشیل وزٹ تھا، آفیشیل ایک حاضری تھی جو کچھ سب کو بلایا گیا تھا۔ لیکن دیکھیں ہم 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر رہے ہیں، اس کا کانسیکوینس ہے ان کی اپوائنٹمنٹ۔ جب 26ویں ترمیم جائے گی تو وہ یہ بھی پھر پیچھے ریورس ہوں گے، اور جو چیف جسٹس جس کا حق ہے اس کو آگے آنا چاہیے۔ ہم ایک پرنسپلز کی بات کرتے ہیں، ہم اصولوں کی بات کرتے ہیں، ہمارا کسی ذات کے ساتھ کسی سے تعلق نہیں ہے کہ اس کے، میں کہتا ہوں بہت اچھا ہو، لیکن بات یہ ہے کہ جو وہ بھی بہت اچھے ہیں جو ان سے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی ٹرن پہ یہ چیف جسٹس بنے اور چیزوں کو درست سمت میں لے کے جائیں۔ اس کا نقصان کیا ہوگا اگر ہم ایز اٹ از چلنے دیتے ہیں؟ نقصان یہ ہوگا سارے ججز دیکھیں گے کہ جناب منصور علی شاہ نے ججمنٹ دی تھی 12 جولائی کو خصوص نشستوں والی، لہٰذا ہم بھی اگر کوئی انڈیپینڈنٹ فیصلہ کریں گے تو ہمیں چیف جسٹس سے روک دیا جائے گا۔ تو آپ سارے ججز کو ایگزیکٹو کی طرف دکھانا چاہتے ہیں، یہ تو آزاد عدلیہ کے اوپر اٹیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ رانا ثناء اللہ صاحب اپنی پریس کانفرنس کے اندر جب اجلاس کیا، انہوں نے اس میں بھی بات کی ہے کہ اس ایکسٹینشن سسٹم کو روکنا چاہیے، آئین کے اندر ایک اور ترمیم ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی ادارے کا سربراہ جو ہے وہ ایکسٹینشن نہ مانگ سکے۔ تو کیا پاکستان تحریک انصاف اس آفر کے ساتھ ہے؟ یہ ہونا چاہیے؟ یہ بالکل اچھی بات ہے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن ان کٹ پتلیوں سے پوچھیں جو پہلا ان کا مسودہ تھا اس میں کیوں لے کر آئے ہوئے تھے کہ جی یہ چیف آف آرمی اسٹاف والا اور جو سروسز چیف والا جو ہے اس کو پروٹیکشن دے کہ ایکسٹینشن والے قانون کو کوئی چینج نہ کر سکے۔ یہ بولتے کچھ ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، یہ بولتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں، اس لیے ان پہ ہمیں کوئی بھروسہ نہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ خواتین کو جو ہے وہ جیلوں میں نہیں ڈالنا چاہیے کسی بھی سیاسی حوالے سے۔ تو کیا چیزیں تبدیل ہوتی نظر نہیں آ رہی؟
نرمی نظر نہیں آ رہی پاکستان مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ پہ؟ میں ان بدماشوں سے پوچھتا ہوں کہ وہ کیا خواتین ہیں نہیں ہے یاسمین راشد جو آج تک جیلوں میں پڑی ہوئی ہے؟ ان کے حوالے سے بات کریں. یہ خود بدماش جو رانا ثناء اللہ ہے، یہ انٹیریئر منسٹر نہیں تھا جب ان کو جیلوں میں ڈالا گیا؟ اس وقت ان کو یاد نہیں آیا؟ آج گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ان کو یاد نہیں آیا؟ جس طرح عالیہ کے ساتھ کیا، جس طرح صنم جاوید کے کیا، باقی خواتین کے ساتھ کیا، اور آج تک جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. ایک کورٹ سے نکلتے ہیں دوسرے کیس میں اٹھا لیتے ہیں، دوسرے سے اٹھلتے ہیں تیسرے کیس میں اٹھا لیتے ہیں. یہ عدت والا کیس کن کے زمانے میں ہوا؟ یہ سارے بے ایمان ہیں. میں نے آپ کو کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ عدالتوں میں یہ کیس ثابت نہیں ہو سکتے، لہٰذا اب اوپر سے اچھا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کٹ پتلی ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے مہرے ہیں، یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں. ان کو مسلط کیا گیا ہوا ہے، لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا ہے، ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے، ان کی کوئی سے نہیں ہے. اب یہ اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، نہ ان پہ کوئی ٹرسٹ کرتا ہے. پارٹی کے اندر اختلافات بھی کچھ حلقوں میں سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اختلافات بھی ہیں. عمران خان صاحب کی جانب سے کیا پیغام ہے؟ جب اتنے دنوں بعد آپ کی ملاقات ہوئی ہے انہوں نے کیا پیغام دیا ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے، لیڈرشپ ایک ہے عمران خان، باقی سب ورکرز ہیں. یہ عارضی طور پر کہ جی آپ یہ عہدہ لے لو، آپ یہ عہدہ لے لو، تاکہ تنظیم کو آگے لے کے چل سکیں. ان کا پیغام قوم کو سلام ہے، قوم کے لیے پیغام ہے کہ آپ سٹینڈ کریں اس ملک میں نظام انصاف کی بہتری کے لیے، اس ملک میں جمہوریت کے استحکام کے لیے، اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے. یہ ان کا بیسک پرنسپل ہے، اور نظام انصاف قائم ہوگا، چیزیں بہتر ہوں گی، اس ملک کے لوگوں کو حقوق ملیں گے. ورنہ یہ جو طبقہ مافیا بیٹھا ہوا ہے اوپر، ان لوگوں نے ظلم کر نظام قائم کر رکھا ہے، اور یہ زیادہ دیر کے لیے نہیں چل پائے گا. عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کب تک ممکن ہو سکتی ہے؟ کیونکہ خان صاحب کو بڑی آفرز ہوئی ہیں، حامد میر صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو کافی آفرز کروائی گئیں کہ آپ جیل سے باہر آ جائیں، لینڈنگ آپ کی باہر ہو جائے گی ملک کے باہر. تو اس طرح کی یہ جو آفرز بتائی جا رہی ہیں واقعی ہوئی ہیں؟ دیکھیں میری تو ان سے بات نہیں ہوئی، لیکن ایک بات طے ہے، انہوں نے ان کی کسی آفر کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. ہم نے اس لیے تو کہتے ہیں نظام انصاف درست کریں. جب جعلی اور جھوٹے مقدمے ہیں ان کو قانون کے نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عدالت کے ذریعے ہمیں انصاف ملنا چاہیے. اگر عدالتیں آزاد ہو جائیں تو ہمیں انصاف ملے گا. تو اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر چند لوگوں کے ہاتھوں میں قانون کو آپ نے کھلونا بنا کے رکھ دیا ہے، جب چاہیں عدالتوں کو مس یوز کریں، جب چاہیں عدالت کے نظام کو انصاف دینے یا نہ دینے کے فیصلے کرائیں، اس کی حیثیت نہیں ہونی چاہیے. عدالتیں آزاد ہوں، وہ انصاف کریں. تو ان کیسز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی کسی حوالے سے کوئی لین دین نہیں ہے، نہ ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ نظام انصاف درست کریں. اس لیے عمران خان انشاءاللہ جلدی باہر آئیں گے. اس کے لیے ہمارا لیگل اسٹریٹجی بھی ہے، پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی ہے، اور جو ایک بیٹھا ہوا تھا اوپر اب ہٹ گیا ہے اس کرپٹ سسٹم کا پروٹیکٹ کرنے والا قاضی فائیسا. شکر اللہ کا کہ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نظام انصاف بہتر سمت میں جائے گا، انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا.